सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। परदेस हमारे ममालिक से जिस तरह बड़ी तादाद में लोग दूसरे ममालिक में ज़िंदगी गुजारने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पे कई ऐसे बेचारे होते हैं बेगुनाह जेलों में पहुँच जाते हैं। आज का जो वाक़या है वो बड़ा ही दर्दनाक है और जैसे ही मैंने ये सुना मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। एक साहब थे, अब नाम नहीं लेते हम, वो इसी तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए सऊदी अरब चले गए और वहाँ पे जब पहुँचे तो आपको सबको पता है कि कफ़ील की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो जब वो पाकिस्तान से गए तो उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी। और बीवी को ये कहा कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा और वहाँ से फिर ज़ाहिर है पैसे भेजूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम इनको मिले। और फिर वहाँ से वो पैसे भेजने उन्होंने शुरू किए। अभी चंद माह गुज़रे थे तो किसी वजह से अपने पाकिस्तानियों ने कफ़ील के कान भरने शुरू कर दिए क्योंकि ये साहब काफ़ी होशियार थे, समझदार थे और उसको जनाब तरह-तरह के तरीक़ों के साथ इन पाकिस्तानी दूसरे जो थे हसद की वजह से उन्होंने आपस में कोई ऐसे इख्तिलाफ़ात डाल दिए कि कफ़ील के दरमियान और इन साहब के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। पासपोर्ट क्योंकि कफ़ील के पास पड़े होते हैं सऊदी अरब में। तो उस कफ़ील ने इनको कहा कि आपको मैंने जेल भिजवा देना। तो इन्होंने कहा जेल किस वजह से भिजवा दें कि मैं एक मेहनती बंदा हूँ और मैं कोई गलत काम भी नहीं करता। मेरे पास यहाँ का वीज़ा भी है, सब कुछ है। अभी वो सोच ही रहे थे कि पुलिस आई और इनको पकड़ के ले गई। तो जब पता किया कि ये क्या वजह हुई है, क्यों इन्हें गिरफ़्तार किया गया, तो पता चला कि ये कोई 3 साल पहले ईरान गए थे और इनके पासपोर्ट पे ईरान का वीज़ा लगा हुआ था। तो जो सऊदी कफ़ील था, उसने कहा जनाब कि ये यहाँ पे वहाँ से इसलिए आए कि यहाँ पे कोई इस तरह का काम डालें। ईरान और सऊदी अरब के तल्लुकात आप सबके इल्म में है कि अरसा दराज से इसी तरह से चल रहे और फिर इनको जेल होगी। जेल होने के बाद हमारे इस्लामी ममालिक की बदकिस्मती से समझ सकते हैं, अगर यूरोप में आप कहीं पे भी पकड़े जाएँ, तो आपके घर वालों को बाकायदा इत्तला दी जाती है और एक कॉल भी करने की इजाज़त होती है, चाहे आप किसी भी एयरपोर्ट पे किसी भी जुर्म में पकड़े जाएँ। मैं अगले दिन एक स्पेन का वाक़या देख रहा था, बिल्कुल ठीक। वो जाली पासपोर्ट पे फैमिली जो थी, वो ट्रैवल करने लगी और फिर उनको पकड़ लिया उन्होंने, स्पेन का वाक़या है। और एक जो बच्चा था वो 15 साल का था। माँ-बाप को जैसे उन्होंने हथकड़ी लगाई तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने उनकी हथकड़ी खोल दी और पहले दोनों को, बच्चे को और माँ-बाप को अलहदा रखा हुआ था, फिर उन्होंने इकट्ठे रख दिया। कोशिश करने लगे सरकारी वकील के ज़रिए, पुलिस जो भी थी, कि इनको घर भेज दिया जाए, घर बैठे रहें और फिर इनके ऊपर जो भी केस हो वो चलता रहे। लेकिन अगर सरकारी वकील अगर नहीं मानता और जज नहीं मानता तो फिर जो बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो खुद सँभालती है और जिसने भी गलती की 18 साल से, क्योंकि उसकी बहन भी ज़्यादा उम्र की थी, इनको जेल भेज दिया जाएगा। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे ममालिक जिस तरह आजकल भी बेशुमार लोग पकड़े हुए हैं। अगले दिन भी मैंने एक का बताया था कि पता नहीं 1 साल बाद बेचारा घर आया, माँ को इत्तला ही नहीं दी थी। माँ ने समझा वो मर गया है। पाकिस्तान का वाक़या ये पीटीआई वालों का। और फिर उसको जैसे वो घर पे पहुँचा तो माँ ने देखा तो वो खुशी से अब उसका हार्ट फेल हो गया। हम क्योंकि इंसानियत नहीं है ना, इस्लामी ममालिक है हमारे और इस्लाम का दूर-दूर तक तल्लक नहीं। अब जनाब इसको जेल होगी वहाँ। जेल होने के बाद कई साल गुज़र गए और ना बेगम के साथ राब्ता, ना बच्चों के साथ। और फिर एक दिन अपनी सज़ा पूरी करने के बाद इन्हें एयरपोर्ट पहुँचा दिया गया। और एयरपोर्ट जब यहाँ से, अब कोई एक और मिसाल दे दूँ, मैं एक दफ़ा दुबई में बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, जर्नी से मैं जा रहा था पाकिस्तान। एक बंदा मेरे साथ आके बैठ गया। उसने वो कैंची चप्पल नहीं होती वो पहनी हुई थी, तो वो एक तोप जो अरबियों की होती है वो पहनी हुई।
تو میں بڑا حیران رہا، میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے آپ؟ کہتا میں ڈھاکہ جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ اس حالت میں آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے خیر ہے؟ کہتا میں جیل میں تھا سعودی عرب کی، اور وہاں سے مجھے اسی طرح انہوں نے ایئرپورٹ پہنچا دیا اور میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنا ڈھاکہ سے کہیں آگے جانا ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سزا بھی کاٹ لی، آپ پکڑے بھی گئے، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چلو کم از کم اسے کوئی اچھا لباس دے دو، کوئی اچھا نہیں تو نارمل لباس لے دو، کوئی اس کو پیسے دے دو، کوئی جوتا دے دو۔ اتنا آپ وہاں پہ صدقہ خیرات وہاں پہ دیکھتے اسلامی ممالک میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھے، انگلینڈ یورپ میں کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر بھی ٹائی شائی لگا کے، چاہے اس کا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے، مگر ایک دفعہ رسم پوری کی جاتی ہے۔ مگر ہمارے وہاں پہ زندہ لوگ بھی سمجھے فوت ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی کمزور ہے تو وہ پہلے زندہ نہیں ہوتے۔ خیر ادھر چلتی ہے یہ بات، کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو اب وہ پاکستان پہنچے ہیں صاحب، سفید داڑھی، کئی سالوں کی جیل کاٹنے کے بعد، اور ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا آیا تو اس نے کہا کہ بزرگوں کہاں جانا آپ نے؟ انہوں نے کہا، پریشان تھے بیٹھے ہوئے، کہتے یار مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے ویسے تو یہ ذہن میں ہے کہ میرا گھر کہاں پہ تھا، میں راستہ بتا دیتا ہوں، آپ لے جائیں مجھے۔ اب وہ گھر پہنچے تو گھر میں جیسے ہی دستک دی تو آگے سے انہوں نے کہا یہ تو گھر ہم نے 5 سال پہلے خریدا تھا۔ کس سے خریدا تھا؟ پراپرٹی ڈیلر سے۔ اب بیوی بچوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر وہاں جو مساجد تھی وہاں اعلان کروایا گیا، وہ ٹیکسی والا جو تھا، ایک دو جگہ پہ اعلان کروایا، تو اس کے بعد اپنا وہ کہنے لگے بزرگ کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں ٹیکسی والے کو، تو یہ پیسے لے لو، تم تو جاؤ نہ گھر اپنے، میرا تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا، پہلے میں جیل میں تھا۔ تو وہ کہنے لگا بزرگوں ساتھ بیٹا بھی کہتے ہو، وہ ساتھ مجھے اس طرح بھی آپ کہہ رہے کہ آپ چلے جاؤ، تو وہ اپنے گھر لے آیا، لا کر کھانا شانا کھلایا۔ دوسرے دن کچھ اور مساجد میں اعلان کروائے گئے، اور پھر ایک بڑی مسجد میں جب اعلان کروایا تو وہاں کے امام نے ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے ان کے بیٹے کا نام لے کے کہا کہ آپ اس کے والد ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں بیٹے کا، بڑے بیٹے کا یہی نام تھا۔ وہ پھر ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا آفیسر لگ گیا آپ کا بیٹا تھا، اور وہ پھر انصاف کو لے کے جو وہاں کے بزرگ تھے، اس بزرگ کو لے کے ان کے دفتر پہنچے۔ وہاں انتظار کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ ان کا لڑکا جب آیا تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا، لیکن اس لڑکے کو سمجھ نہ آیا کہ قصہ کیا ہے۔ اور جیسے ہی پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کو بتایا کہ یہ تمہارے والد محترم ہیں، اس نے کہا ہمارے والد محترم تو والدہ نے کہا تھا کہ وفات پا گئے ہوئے، ہم نے تو ان کا جنازہ بھی پڑھ لیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں اس طرح اتنے سال جیل میں رہا، اور سعودی گورنمنٹ نے یہ تفریق بھی نہیں سمجھی کہ میرے گھر میں کوئی اطلاع دی جائے۔ پھر اس نے بزرگ نے جو اپنے بیٹے سے ماں کا پوچھا اور دونوں بچوں کا پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہماری ماں نے بڑی محنت کی، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، جو بھی صفائی کا کام کیا، مگر وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ آپ کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کوئی سرکاری افیسر بنے۔ آج میری بہن بھی سرکاری افیسر ہے، اور دوسرا بھائی، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے سالوں سے ہمارے باپ کا رابطہ نہیں ہو ہمارے ساتھ۔ پھر وہ گھر لے گئے، اور گھر میں خوشیاں دوبارہ آ گئی، لیکن عمر کے اس حصے میں تھے۔ اب ایک غلط کیس کی وجہ سے جو اتنی سزا بھگتی اور جس طرح اس بزرگ کی زندگی برباد ہوگی، یہ چیزیں آپ کو مسلمان ممالک میں ملیں گی اکثر، کیونکہ عدالتیں بھی ویسی اور کیس کرنے والے بھی ویسے۔ جو بات ہے مقصد آپ کو بتانے کا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی آپ ہیں، جب تک انسانوں کے اندر انسانیت نہیں ہے اس وقت تک آپ سمجھیں کہ آپ جانوروں میں زندگی گزار۔ اگر کوئی افیسر بن جائے تو اس میں اگر انسانیت نہیں ہے، چاہے وہ جج بن جائے، چاہے وہ وکیل بن جائے، چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، چاہے وہ کفیل بن جائے، چاہے وہ ذلیل بن جائے، اس وقت تک جب تک انسانیت نہیں ہے، ذلیل اس لیے میں نے کہا کہ سب کچھ بننے کے بعد بھی اگر ضلالت
کے ساتھ آپ لوگوں کو حقارت کے ساتھ دیکھتے یا لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، عدالتوں میں بیٹھ کے عدل نہیں کر پاتے، اگر ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ ہو کہ میری فیس ہو، اگر فیس نہیں ملتی کہ تو اس کو میڈیسن نہیں دوں گا، تو پھر وہاں پہ انسانیت کا دور دور تک نام و نشان۔ انسانیت دیکھنی تو یورپ میں دیکھے آپ کو کسی بھی مسلمان ملک میں اس طرح کی زندگی نظر نہیں آئے گی۔ جرمنی فرض کرے، وہاں آپ دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی کچھ بھی ہو جائے فوری طور پر ایمبولینس بھی اٹھا کے لے کے علاج شروع کرتے، ہماری طرح نہیں ہوتا۔ پولیس آئے گی، اس کا خرچہ کون دے گا، ہاسپٹل کا خرچہ کون دے گا۔ ایسے ادارے، فلاحی ادارے بنے ہوئے ہیں جو اس موقع پہ میدان میں آتے ہیں اور پوری مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے آپ کو آخر پہ میں نے بتایا، انسانیت سب سے بڑا جو اندر انسان کے انسان ہونا، یہ سب سے بڑی آج کے دن، آج کل کے حالات میں جو مشکل کام ہے وہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال پردیس کیوں جاتے لوگ، ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اپنے ملک میں بھی وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے، جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔